सलाम नाजरीन, आप देख रहे हो पाक न्यूज़ और मैं हूँ आपका होस्ट अली मोहम्मद बड़ेच। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में और यहाँ पे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के जो मुलाजमीन हैं 20 दिन से ये लोग हड़ताल पे है और हड़ताल एक धरना जारी किया है और धरना यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, कैंप के अंदर। इन लोगों ने क्लासेस से बाइकाट नहीं किया, सिर्फ वाइस चांसलर को ये बताया जो हमारे मसाइल है वो हल किया जाए और जो हमारी पेंडिंग जो हमारे तनख्वाहें है उसका कोई हल निकाला जाए। लेकिन जो वाइस चांसलर साहब है उसकी तरफ से अभी कोई अमल नज़र नहीं आया है और ये जो यहाँ पे मुलाजमीन है वो सरापा एहतजाज है कि हमारे जो मसाइल है वो हल किया जाए। इस वक्त यूनिवर्सिटी के जो मुलाजमीन है वो मेरे साथ मौजूद है। अच्छा सर, यूनिवर्सिटी में जो आपने कहा कि जो मसला दरपेश आया है और आप लोग यहाँ पे हड़ताल पे है, इस हवाले से जो वाइस चांसलर है जो प्रेजेंट है उसने कोई एक्शन लिया या आप लोगों से आया, मिला, कोई बातचीत की, कुछ नज़र आया इसमें? हाँ, बड़ी मेहरबानी। पहली बात ये, हम हड़ताल पे नहीं है, हम एहतजाज कर रहे अपने जायज़ हकूक़ के लिए। हमारी तनख्वाहें वक्त पे मुकम्मल तनख्वाह मिलनी चाहिए, ये वाइस चांसलर की ज़िम्मेदारी है। ये हमारी यूनिवर्सिटी के ख़जाना ऑफिसर ट्रेजरार की, ये प्रो वाइस चांसलर की ज़िम्मेदारी है और ये सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हमारा आइनी हक़ है कि हमें मुलाजमीन को तनख्वाह वक्त पे दे। हमें पिछले 1 साल से ये मसले दरपेश थे। हम वाइस चांसलर को बार बार कहते रहे कि आप इस बाबत जो है सूबाई हुकूमत से, मरकज़ी हुकूमत से बात करें। हमारी तनख्वाहें हमारा बुनियादी हक़ है। अभी जो इस्लामाबाद में बड़ा तारीख़ी धरना दिया था मुलाजमीन ने 25% इजाफे का, वो शामिल हो। यूटिलिटी अलाउंस जो हमारे सिंडिकेट ने अप्रूव किया वो हो, हाउस रिक्विजिशन हो, ग्रुप इंश्योरेंस हो, जो हमारा हक़ है तो वो हमें नहीं दिया जा रहा। अब वाइस चांसलर कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी 1 अरब 20 करोड़ रुपए के कर्जदार है। एक रुपए इसके पास अकाउंट्स में सारे खाली है। सूबाई हुकूमत से मज़ीद ये 20-40 करोड़ रुपए का कर्ज ले रहे हैं, तो ये 1 अरब कोई 60-70 करोड़ हो जाएंगे और यूनिवर्सिटी के पास अपनी रिसोर्सेज नहीं है। तो ये इनकी ज़िम्मेदारी है कि मुलाजमीन, असातिज़ा और अफसरान को उनका पूरा तनख्वाह वक्त 1 तारीख को मिले। आज 5 तारीख है, कोई आता पता नहीं। पिछले महीने की भी ये तनख्वाह हमें आधी मिली है, तो वो आधी, ये मुकम्मल तनख्वाह और इनके पास कोई विज़न नहीं है। तो इसलिए ये हमारे शाली बुगटी साहब हैं, एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के सदर है ये, और नज़ीर लड़ी साहब है ऑफिसर एसोसिएशन के। बाकी तमाम साथी जो है आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ बैठे। तो इंशाल्लाह हम पुरअमन तरीके से अपना ये। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि जो आपने कहा कि यूनिवर्सिटी खसारे में है, हालांकि यूनिवर्सिटी को तो खसारे में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये खसारा किस तरह पैदा हुआ, इसके बारे में कोई रिसर्च हुई कि भाई इसमें कौन या मुलविस है, ये पैसे आए तो किधर गए, इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है। हमारा ये मुतालिबा है कि हुकूमती सतह पे चाहे नैब करे चाहे और इदारा करे, यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर मौजूदा है या इससे पहले जो थे उनसे पूछ ले कि आपके ये 1 अरब 20 करोड़ पे आप कर्जदार है, कहाँ गए? हमारे पैसे हमारी तनख्वाह से डिडक्शन होती है पेंशन के शक्ल में, जीपी फंड, बेनिवोलेंट, हमारी तनख्वाह से डिडक्शन होती है, लेकिन वो 1 रुपये अकाउंट में नहीं है। और बाकी जो अब तक कई करोड़ अरब रुपए आए हैं उसका हिसाब किताब होना चाहिए, ताकि मुलाजमीन को वक्त पे तनख्वाह मिले और वो सही तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे। अच्छा सर, बलूचिस्तान गवर्नमेंट से जाम कमाल खान जो है सीएम साहब, उसकी तरफ से कोई एक्शन नज़र आया, कोई कमेटी तश्कील दी गई ताकि ये मसाइल हल? बिल्कुल नहीं की गई है, न सूबाई हुकूमत ने की है और ना हमारे, वो तो बहुत दूर है सूबाई हुकूमत। हमारे वाइस चांसलर ने ये जहमत नहीं की कि आके यहाँ पे हमसे ये पूछ ले कि आप लोग क्यों हैं। हमने इसको एहतजाज शुरू होने से पहले भी इनको कहा था कि ये मसाइल है, आप इस पे सीरियसली एक्शन ले। तो कोई नहीं है, उनकी कमिटमेंट नहीं है, उसका इरादा नहीं है। इस वजह से हम बावजूद इसके कि हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही फिर भी हम क्लास में जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, मुलाजमीन जो है दफातर में काम कर रहे हैं। हम अपने इस यूनिवर्सिटी को
جو ہے خراب نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنے اسٹوڈنٹ کے نوجوانوں کے مستقبل کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ صوبائی حکومت سے پیسہ لائے یا وفاقی, ان کا کام یہی ہے. بالکل صحیح. اچھا سر, اس کے بارے میں آپ نے کیا بتانا ہے سر کہ یہ جو خسارہ پیدا ہوا اور وائس چانسلر صاحب جو ہے وہ بالکل خاموش ہے, خاموشی کس بات کی ہے, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اگر کوئی دال میں کچھ کالا نہیں ہے تو شاید وہ اس وقت یہاں پہ آتے اور ان سے مذاکرات کرتے کہ آپ لوگ کے مسائل کیا ہے, وہ میں خود آل کر کے آپ کو دے دوں گا. اچھا سر, وائس چانسلر کے لیے کوئی پیغام وائس چانسلر کیوں آپ کے پاس نہیں آتے؟ وائس چانسلر شکریہ آپ کا. وائس چانسلر صاحب کو آنا چاہیے تھا. شروع دن سے ہم یہی کہہ رہے کہ بھائی یونیورسٹی آف بلوچستان مالی اور انتظامی بحران کا شکار ہے. ہمارے جو جائز مطالبات ہیں, ہم کوئی اس سے غلط ڈیمانڈ نہیں کر رہے. ہم اپنا تنخواہ مانگ رہے ہیں, اپنا ہاؤس ریکوزیشن مانگ رہے ہیں. پچھلے مہینے ہمیں ہاؤس ریکوزیشن نہیں دیا گیا. سینڈیکیٹ سے یوٹیلیٹی الاؤنس ہمیں اپروو کیا گیا ہے, لیکن یوٹیلیٹی الاؤنس ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے. باقی ہمارے جتنے اور ہمارے پروموشنز 1 سال ہوئے, ہمارے پروموشن نہیں کیے جا رہے. لوگوں کے پروموشن ڈی ہوئے, لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں, کوئی مر گیا, کوئی کیا ہوا, لیکن پروموشن نہیں ہو رہا ہے. تو وائس چانسلر کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اس کو کمیٹی بنانی چاہیے, اس کو آ کر ہمارے ساتھ بیٹھنے کے بجائے کیا آپ کہتے ہو کہ وہ آ جائے آپ سے بیٹھے. انہوں نے ہمیں لیگل نوٹس دیا ہے. ہم تینوں صدر پریزیڈنٹ صاحبان کو لیگل نوٹس دیا ہے. ہمارے ایک ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے نظام اسکر, اس کو سسپینڈ کیا ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا ان مطالبات سے پیچھے ہٹے. ہم نے شروع دن سے, ہمارے آج جو ہے نا احتجاج کو تقریباً 15-16 دن ہوا, ہم شروع دن سے یہی کہہ رہے کہ ہم اپنے جائز حقوق کے لیے نکلے ہیں, اور یہ لڑکے بھی لیں گے, مر کے بھی لیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. اچھا سر, تو آپ لوگ اگر یہاں پہ تقریباً 20 دن ہوئے, اچھا سر مجھے بتائیے کہ 20 دن ہوئے ہیں آپ لوگ کے یہاں پہ, تقریباً یہ مطالبات آپ لوگ کے نہ منظور ہوتے ہیں, نہ جو وائس چانسلر ہے اس کے پاس اتنا ٹائم ہے, زحمت نہیں کرتا کہ وہ آپ لوگ کے پاس آئے, آپ لوگ کے مسائل سنیں. تو آپ لوگوں نے کوئی ڈیڈ لائن دی ہے کہ اگر ہمارے مطالبات اس وقت تک نہ مانے گئے تو پھر ہم کوئی اور اسٹیپ اپنائیں گے؟ اس حوالے سے سر آپ لوگوں نے کچھ پلان بنایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, ایک تو آپ کا مہربانی, آپ تمام سوشل میڈیا کا اور میڈیا کا. ہم نے جناب وائس چانسلر صاحب سے گزشتہ 9 مہینوں سے مذاکرات کرتے آ رہے ہیں, اور وہ مختلف بہانے کرتا رہتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں تو پیسے لانا ان کی ذمہ داری ہے. اور اس نے کافی ہماری ٹائم ضائع کیا ہے, اور مختلف جو سنڈیکیٹ اور فنانس جو ہماری یونیورسٹی کی بڑی باڈی ہیں ان میں نوٹیفیکیشن ہی ہوا ہے, وہاں منظور ہوا ہے, اور اس کے باوجود بھی ان چیزوں پہ کیسز پہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. چارٹ آف ڈیمانڈ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور 25% جس طرح دیا ہے. لیکن ہم نے ضرور وائس چانسلر صاحب کو یہ کہا کہ ہم آپ کو اتنے عرصے سے مذاکرات کر رہے ہیں اور ٹیبل ٹاک پہ اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ مختلف بہانے کرتا رہا, اور ہمیں مجبوراً اپنے ملازمین کو, اساتذہ کرام کو, آفیسرز کو یونیورسٹی کے اندر نکالا, اور ہم نے پریس کانفرنس بھی کی, اور ہم نے جو ہے پریس کلب کے سامنے ایک بہت ہی بڑا پرہجوم پریس کانفرنس کیا, اور احتجاج بھی کی, اور ان سے ملے بھی ہیں. لیکن وہ بالکل جو ہے اپنے ذمہ داریوں سے. اب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک آپ نے ان جو ڈیمانڈ آپ کو ایکشن کمیٹی نے دیا ہے اس کی نوٹیفیکیشن کریں, اور اس کی آنے کی کوئی ضرورت نہیں, اور وہ نوٹیفیکیشن کر کے لائیں. ہم یہ تمام ملازمین اسی طرح اسی جوش و ولولے کے ساتھ جا کر کے اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے, اور کہیں گے اس وقت تک ہم اپنا اس احتجاج کو جاری رکھیں گے. اگر مزید اس نے جو ہے کوئی اقدامات نہیں اٹھایا تو ہم ضرور ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ ہم اس سے بھی سخت فیصلے کرنے پہ مجبور ہوں گے. جی بالکل, تھینک یو سو مچ. اچھا, تو یہ ان کے ڈیمانڈ ہے آپ کے سامنے ہے, اور یہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو شیئر بھی کروں گا کہ یہ جو ان لوگوں نے جو ڈیمانڈ رکھے ہوئی ہے, ہماری ڈیمانڈ ہے جو خاص طور پر جو یہاں کے صدر تھے اور یہاں کے جو ملازمین تھے, ان لوگوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے مطالبات ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے, اور جو ہمارا حقوق ہے وہ ہمیں دیا جائے. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, ہمارے جو حقوق ہے وہ دیا جائے, ہمارے جو سیلریاں ہے وہ ٹائم پہ دیا جائے. اور خاص طور پر جو بات کی ہے کہ وائس چانسلر کے ساتھ, اور وائس چانسلر کے لیے میرا ایک میسج ہے, وائس چانسلر صاحب اگر ان کے کوئی یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہے تو یہ وہ ایک الگ بات ہے, لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کیونکہ ان کی باتوں سے اور یہاں پہ جو ڈیمانڈ رکھی ہوئی ان سے لگ رہا ہے کہ یہ جو پانی جو ہے یہ پیچھے سے صحیح مجھے نہیں لگ رہی ہے, کیونکہ یہ جو پانی اوپر سے آ رہا ہے وہ خراب ہے. اب یہ یونیورسٹی کس طرح خسارے میں پڑا, پیسے کدھر گئے, کون لے کے گیا تھا, یہ لوٹ مار کس نے کی, یہ کرپشن کس نے کی,
یہ سوالیہ نشان ہے. اور یہ آپ کے لیے اسپیشل میسیج ہے کہ کل اللہ نہ کرے کہ یہ بائیکاٹ کرے, جو کلاسز سے بائیکاٹ کرے یا کوئی اور سٹیپ اٹھائے, تو اس سے ہمارے جو مستقبل میں جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہے ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. تو آپ کو سنجیدگی, یہ جو مسئلہ ہے سنجیدہ لینا چاہیے, اس کے اوپر غور کرنا چاہیے, کمیٹی بنانی چاہیے. اگر کمیٹی نہیں بنا سکتے, ضمانت تو کر سکتے ہیں, 10 فٹ کا فاصلہ ہے, آپ یہاں پہ آ کے ان سے مذاکرات کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کے مذاکرات کیا ہے, اور ان کے مذاکرات آپ سن سکتے ہیں. تو ناظرین, تب تک کے لیے علی محمد بڑیچ کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.